اللہ اللہ اللہ۔ نئے بیانات کے لیے ضرور سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان چینل۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا دین دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے، اور بزرگوں یہ وہ نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو یہ آپ کے برار کا، گولے کا، امراوتی کا اور بلڈانا اور ریوت محل کا اگر مالک بھی بنا دے، آدمی اس سے نفع کب تک اٹھا سکتا ہے؟ موت تک۔ موت پر تو بزرگوں ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بزرگوں، یہ مرنے والا اللہ کا بندہ کس قدر مجبور اور لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے اپنی موت پر، کہ موت کے وقت میں اگر اس کی آنکھ کھلی ہے، وہ آنکھ کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اس کو بند نہیں کر سکتا، منہ کھلا ہے تو کھلا کے کھلا ہی رہ جاتا ہے۔ اس اللہ کے بندے پر، اس مرنے والے پر اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے وہ اس کو اڑا نہیں سکتا۔ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہوتا ہے یہ انسان۔ اور پھر لوگ اس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں میرے بزرگوں، ایک ایک کر کے سارے اس کے بدن کے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کی گھڑی، اس کے پیر کا جوتا، اس کے آنکھ کا چشمہ، سب نکال دیا جاتا ہے۔ اور بزرگوں، اس مرنے والے کو اتنے معمولی درجے کے کپڑے میں لپٹا جاتا ہے کہ دکان پر جاؤں نا کپڑا خریدنے کے لیے، اس دکاندار کو کہنا پڑتا ہے، او اللہ کے بندے، یہ اتنے بھاری بھاری قیمتی کپڑے ہمیں نہ بتائیں، ہمیں تو کفن کا کپڑا چاہیے۔ وہ کہتا ہے اچھا کسی کی ڈیڈ ہو گئی کہ کوئی مر گیا، کہ ہاں ہم کو کفن کا کپڑا چاہیے۔ اب وہ جو کپڑا دیتا ہے نا بزرگ کو، اتنے معمولی درجے کا، اتنے ہلکے قسم کا کپڑا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کے وہ پیش کرے کہ آپ اس کا کرتا پیجامہ سنا لو، آپ برار بارو، شاید ہی ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، صدر صاحب، چیئرمین صاحب، سیکرٹری صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، میرے بزرگوں، کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ او بھائی صاحب، تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم ہے۔ بزرگوں لے کر گیا کیا؟ یہ دعوے بڑے بڑے کرتا تھا، میری فیکٹری، میرا فارم ہاؤس، میرا پلاٹ، میرا بنگلہ، میرا رو ہاؤس۔ اللہ کے قسم دنیا سے گیا ہے بزرگوں، پھوٹی کوڑی بھی اس کے ساتھ قبر میں ساتھ نہیں جاتی ہے۔ ہمارا تمہارا یہی اثاثہ ہے میرے بزرگوں، یہی سرمایہ ہے، دین، دین کی محنت، ایمان، ایمان کی محنت، اعمال، اعمال کی محنت، یہی پونجی ہماری آپ کی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سرمایہ کی قدردانی پر اس عملے کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اب دیکھو بزرگوں، دور دراز سے یہ مجمع آیا ہے، پوری رات سفر کر کے یہ مجمع یہاں آیا ہے، کہاں بلڈانا، کہاں چکری اور خامگاہ اور سنکھیڑا اور دیولگاہ اور راجا، ہاں میرے بزرگوں، اور یہ اس طرف یہ پوسد اور یہ دگریت اور یہ آپ کا وطن ہے، کہاں کہاں سے دور دراز سے یہ مجمع پوری رات سفر کر کے آیا ہے۔ اور نسبت اللہ اس کے رسول کی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تیرا دین پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اور پھر یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت برار میں نہیں بلکہ سارے عالم میں بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی، کہ اللہ اس کا تعلق تیری ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تیرے کو پہچاننے والی بن جائے، اس کے اندر تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اس فکر کو لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے میرے بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ اس فکر پر، اس مجمع کے جمع ہونے پر، جڑنے پر، اس مجمع کو، اس عملے کو، محنت کرنے والوں کو اللہ دے گا کیا، ملے گا کیا؟ میرے بزرگوں، اگر اللہ اس نفل و حرکت کے، اس محنت کے نفع کو
دین اور دین پر چلنے کے نفع کو دنیا میں ظاہر فرما دے، آپ یقین مان بزرگوں، خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی۔ غم میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں یہ آدمی مرتا نہیں، خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، غم میں، صدمے میں آدمی کی موت واقع ہو جاتی، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا اس کو؟ یہ تو ہمارے امراوتی کا کارنجہ کا پہلوان آدمی تھا، فٹنس کلب جاتا تھا، جم جاتا تھا، یہ کیسے مرا؟ لوگ کہتے ہیں اس نے صدمہ لے لیا۔ صدمے میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں آدمی آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ میاں بیوی کا چوڑی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لمبے عرصے سے یہ دونوں ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے کہ وہی تو تھی جو میرا خیال رکھتی تھی، کیا ہو بچی تم کو کھانا کیوں نہیں چل رہا، میں دیکھی تم ساری رات سوئے نہیں۔ ایک فکر کرنے والا تھا اس کا شوہر، اس لیے کہ آج کل کے اولاد تو بیٹے تو ماں باپ کو خاص نہیں ڈالتے، جب بیٹے نہیں پوچھتے تو وہ تو بہو ہے نا، وہ کائے کو پوچھے گی؟ لے دے کے یہی شوہر اس کی فکر کرتا تھا، اگر یہ چلا گیا تو گھر والے اس کے صدمے میں یہ ختم ہو جاتے، اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو یہ اللہ کا بندہ صدمہ لے لیتا، یہ اسی کو سوچ سوچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے دنیا کا۔ تو جس طرح سے بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بے نہیں، اسی طرح میرے بزرگوں بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، کھیتی بونے کا زمانہ ہے، آپ بزرگوں کام کرنے والوں کو تو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت میں میدان میں، اور جب اللہ اس کو نوازنے پر آئے گا، جب اللہ اس کو دینے پر آئے گا، آؤ ڈگرس والوں، فرصت والوں تم بھی آ جاؤ، مرتضیٰ پور والوں تم بھی آ جاؤ، کارنجہ والوں تم بھی آ جاؤ، تم نے ہمارے دین کی نسبت پر جان لگائی، مال لگایا، جذبات تمہارے قربان ہوئے، در در کی ٹھوکریں تم نے کھائی۔ اب دیکھو یہ جماعتیں دنیا کے ملکوں میں جا کر کام کرتی ہیں، اور خبر آ رہی ہے بھائی صاحب تمہارے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی نسبت پر دنیا کے ملکوں میں اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اس نقل و حرکت پر، اس دعوت پر، اس جان مال کے جھونکنے پر اللہ کام کرنے والوں کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اس کی قدر و قیمت کا پتہ وہاں چلے گا جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے قیامت میں اپنے بندوں پر کھولتا چلا جائے گا، انعامات کی جب بارش برستی چلی جائے گی، تو یہ ہمارا عملہ، یہ اللہ کا بندہ دین کی محنت کرنے والا، دین کے لیے جان مال لگانے والا، اس کی وہاں تمنا کرے گا، او ہمارے داتا، او ہمارے مالک، او ہمارے پروردگار، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میری تو پوری زندگی، میری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، اے اللہ میری رتی رتی، ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، یہاں تک کہ میرے رہنے کا مکان، میرے پہننے کے کپڑے، ایسا جو بھی تو نے دنیا میں مجھے دے رکھا تھا، میری ہر سانس اگر دنیا میں تیرے دین کی نسبت پر مولا لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، اور میرے اللہ تیری عزت کی قسم یہ میری آخرت کی سب سے بڑی گہری زبردست کمائی پہنچی۔ بزرگ کو کام کرنے والوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آپ کے اس جمع ہونے کو معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم جن راستوں سے آپ گزر کر آئے ہیں اور جن سواریوں پر آپ سوار ہو کر آئے، یہ آپ کی سواریاں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے ترازو کا، عمل نامے کے پلڑے کا وزن بنائے گا۔ جن راستوں سے گزر کر یہ آپ کے ٹائر آئے نا، یہ سارے راستے کل اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ جن درختوں کی چھاؤں سے آپ گزر کر آئے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر، ریت کے جس ذرے پر آپ کا قدم پڑا ہے، کل قیامت میں اور ذرہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ دور دراز علاقے سے رات کے اندھیرے میں سفر کر کے تیرے بات کو سننے کے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے، تیرے دین کو عالم میں پہنچانے کے لیے اس نے سفر کیا ہے۔ اللہ اس کو کل قیامت میں حجت بنائے گا، دلیل بنائے گا۔ اور میرے بزرگوں عجیب بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور اچکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ دہلیا، کس کو کہتے ہیں بھائی امراوتی والوں، دہلیا کس کو کہتی ہے؟
नास्तिक, क्या माना नास्तिक का? वो अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, कहता दुनिया में लफ्ज़ अल्लाह और ये गॉड और ये भगवान और ये खुदा कुछ नहीं, ये जो निज़ाम कायनात है ये खुद बखुद चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, इसका कोई चलाने वाला नहीं। बुजुर्गों, अल्लाह इतने बड़े पापी को भी एकड़ों में ज़मीन देता है, खेती देता है, अल्लाह देता है, माल देता है, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सवारी। वजह क्या इसकी? इसकी वजह ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में ये दुनिया बेहैसियत और बेवज़न और बेकीमत अल्लाह सबको देता है, अपने मानने वालों को भी देता है और अपने न मानने वालों को भी देता है। अल्लाह दुनिया नमाजी को भी देता है और बेनमाजी को भी देता है। जो दीन का काम करते हैं ना बुजुर्गों, अल्लाह उनको भी देता है, और जो दीन और दीन की मेहनत, दावत और दावत के तकाज़े से अपना दामन बचाते हैं, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं सोचूंगा, मेरा इरादे में नाम लिखो, मेरे लिए दुआ करो, और अल्लाह 10 सालों के नाम लिख तो दिखा देता है, लेकिन आए निकलने के वक्त में पीछे हट जाता है। आप कुर्बान जाए मेरे बुजुर्गों खाली के कायनात पर, इसके बावजूद भी वो अल्लाह उसका दाना पानी बंद नहीं करता। अरे बोले ये तो हमारा बागी पापी नाफरमान बंदा है, हमारी बात नहीं सुनता, तशकील करो तो करन मारता है, ये हाथ तकने नहीं देता, आंख पता है तो कहता मैं क्या बेकार हूँ क्या, मेरे को तबलीग में लेके जा रहे, मेरे को कोई काम धंधे नहीं क्या। लेकिन कुर्बान जाए सारी के कायनात पर वो अल्लाह उसको रोजी रोटी बंद नहीं करता, और कितना देता है उसको। हमारे मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे पोड़ बलून, खुद उसको पता नहीं मैं बरार का, अमरावती का, अकोरे का कितना बड़ा धनी और कितना बड़ा मालदार हूँ, कितनी ज़मीन है मेरे पास, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है मेरे पास में, मेरे अकाउंट में बैंकों में कितना रखा है, घर में कैश कितना पड़ा, वो खुद नहीं जानता मैं कितना बड़ा धनी हूँ। और वजह इसकी ये दुनिया अल्लाह की निगाह में बेहैसियत है, बेवज़न है, बेकीमत है। अल्लाह अपने मानने वालों को भी देता है और अपने ना मानने वालों को भी देता है। अल्लाह दुनिया नेकोकारों को भी देता है और बदकौवों को भी देता है। ये कोई तखसीस नहीं अल्लाह की। अरे बोले ये तो हमारा नाफरमान बंदा है, हमारी मुनादी की, मौज़िन की आवाज़ सुनकर भी, अजान सुनकर भी ये मस्जिद में नहीं आता, तशकील करो तो ये भागता है, क्या किया जाए? बोले मेरे फरिश्तों, वो इसने अकोला बाईपास है ना, वहाँ पर एक ज़मीन खरीदी है लंबी चौड़ी, ये उस पर अपना फार्म हाउस बनाना चाहता है। बोले मेरे फरिश्तों, हम तो किसी हाल में इसका फार्म हाउस बनने देंगे, अड़थड़ा डालेंगे उसमें रुकावट, क्योंकि ये तो हमारी बात नहीं सुनता, ये कोई ज़ाब्ता नहीं अल्लाह का। इसने वो अमरावती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, बल्दिया जिसको कहते हैं, नगर परिषद, महानगर पालिका, वहाँ पर इसने टेंडर दाखिल किया है। अभी तुम्हारे यहाँ चारों तरफ अमरावती में, अकोला में, बुल्ढाना में चारों तरफ रास्तों के, रोड के काम चल रहे हैं ना बुजुर्ग, और ब्रिज, फ्लाई ब्रिज, अंडरग्राउंड ब्रिज। अब हुकूमत इसके लिए टेंडर निकालती है, और हुकूमत का एक टेंडर करोड़ों रुपयों का होता है। अब मेरे फरिश्तों, ये बाशिंग वाले ने टेंडर दाखिल किया है, हम तो किसी हाल में इसका टेंडर पास नहीं होने देंगे, ये तो हमारी बात नहीं सुनता। ये कोई ज़ाब्ता और कानून नहीं है। अल्लाह दुनिया सबको देता है, जो दीन का काम करते हैं अल्लाह उनको भी देता है, और जो दीन और दीन की मेहनत से अपना दामन बचाते हैं अल्लाह उनको भी देता है। और वजह इसकी मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की निगाह में ये दुनिया बेहैसियत और बेवज़न और बेकीमत है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इस दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती, मेरे बुजुर्गों, वो अल्लाह आज के ज़माने के ये बेदीन को, पापी को, नाफरमान को, दहरिए को एक घूंट भी पानी तक का ना देता। जबकि पानी तो अल्लाह की आम नेमत है, मामूली नेमत है, लेकिन आप यकीन मानिए वो अल्लाह अपने उस नाफरमान बंदे पर पानी की सबीलें, पानी के कतरे और पानी के थेम और पानी की बूंदों को तक का हराम कर देगा। लेकिन है नहीं कोई हैसियत अल्लाह की निगाह में, दुरुस्त अल्लाह सबको देता है। तो मेरे बुजुर्ग को दुनिया को हर कस व नाकस को मिल जाती है, लेकिन वो अल्लाह अपना दीन हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं देता। दुनिया हर एक को मिल जाती है बुजुर्ग, लेकिन दीन सबको नहीं मिलता। और इससे आगे अजीब बात हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू फरमाया करते थे कि बुजुर्गों, जिस तरह अल्लाह हर एक को अपना दीन नहीं देता, ऐसे ही अल्लाह हर कस व नाकस से अपने दीन का काम भी नहीं देता। ये भी बड़ी अजीब बात है। तुम्हारा खामगांव चिकली बुल्ढाना नहीं मेरे बुजुर्गों, मलकापुर नहीं, हेवतमल नहीं, दिग्रस नहीं, दुनिया भरी की सलाहियतमंदों से, एक से एक चौकादरी, एक से एक महारती, एक से एक चौधरी, एक से एक तीसमार खान, मुल्क वाले, माल वाले, ओहदे वाले, कुर्सी वाले, इल्म और हुनर वाले, इस्तेदाद और सलाहियत वाले। मेरे बुजुर्गों, क्या दुनिया में सलाहियतमंदों की कमी है क्या? ये दुनिया सलाहियतमंदों से भरी हुई है।
لیکن یہ دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی وہ چنندہ نعمت ہے جو نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ میرے بزرگوں، امراوتی والوں، جب اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے مخصوص خزانوں سے جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے بندوں پر اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، یہ کہ بزرگوں، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ سب سے پہلے اس کو اپنا دین عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کو ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ کیا معنی بزرگوں؟ وہ اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اور یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، پھر وہ اللہ اپنے اس بندے کو دین کا شعور، دین کی فراست اور دین کا فہم مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتا ہے بزرگوں، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو تم ہماری نعمت کی قدر کرو گے، ہماری عزت کی قسم ہم اپنی نعمت کو بڑھائیں گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، ہم نعمت کو بڑھائیں گے۔ اور نعمت کا بڑھنا کیا ہے بزرگوں؟ اللہ رب العزت کام کرنے والوں کو کام پر استقامت دیتا ہے۔ کیسی حالات، کیسی ناگواریاں، کیسی نرم سے یہ کیوں نہ گزر رہا ہو، لیکن ایک کام پر جمع رہے گا، اور یہ استقامت، اس کا جمنا 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اس کو استقامت دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر یہ ناقدری کرے گا، اللہ فرما رہے تو ہمارے بندو ہماری عزت کی قسم، ہم نعمتوں کو دینے والے نعمتوں کو چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو میرے بزرگوں، جس اللہ نے آنکھ میں بینائی رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر اللہ بنانا بھی جانتا ہے۔ جس اللہ نے مال دے رکھا ہو، وہ اللہ اس کو چھین کر فقیر بنانا بھی جانتا ہے۔ بزرگوں، اللہ کا دین سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ عملہ اس نعمت کی، اس دولت کی قدر کرے، اس لیے کہ اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے۔ اور قدردانی کیا ہے؟ یہ عملہ ہمارا کام کرنے والا اپنی ضرورت سمجھ کر کام پر آئے۔ ہم برار والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین ہم برار والوں کا محتاج نہیں ہے بزرگوں۔ میرے کو اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو ہماری آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ میدان ہے میرے بزرگوں جو چلے گا اپنی ذات کا یہ نفع اٹھائے گا، اپنے اس کی اپنی ذات کو نفع ہوگا، اور آدمی علاج کرے گا، جان بچائے گا، جی چھڑائے گا۔ اللہ فرما رہے میرے بندو ہماری عزت کی قسم، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم کام کو تم سے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے، وَلَا تَدْرُوا شَيْئًا، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر کام پر آوے۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے، اللہ کا دین ہمارا آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کے، اللہ کے دین کو ہمارے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آدمی اپنی ضرورت سمجھے، اس لیے کہ اللہ کام لیتا ہے کام کرنے والوں سے، اندر کی کڑن، اندر کی طلب، اندر کی فکروں پر اللہ اس کو اس میدان میں چلاتا ہے۔ صاف قانون سے کارون، کام کرنے والوں کا اپنے اندر کا کوئی داعیہ نہ ہو اللہ کے دین کی سرسد و شادابی کا۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا دین مٹ رہا ہو، دین کی ترقیاں ہو رہی، دین کے جنازے نکل رہے ہو میرے بزرگوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہو بیٹیاں اپنی امنگ، اپنے ارمان کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرے بزرگوں اپنی ایمان کا سودا کر کے منشائی زندگی گزار رہی ہو، اور یہ کام کرنے والا عملہ اس کا دل اڑتا نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے دینی پر۔ میری تمہاری آنکھیں سوکھ چکی ہو، تمہارے دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو، اور پھر یہ ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری قائلی اور ہماری بے فکری کے باوجود اللہ ہم کو اور آپ کو میرے بزرگوں دعوت کی سازی مبارک میدان میں چلائے۔ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے۔ اللہ پوچھ رہا ہے او ہمارے بندو، کیا ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا، اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم کام کرنا نہ چاہو، ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں؟ ہماری اس محنت میں جو طالب ہوگا اللہ اس کو کبھی محروم نہیں چھوڑے گا، اور جو بے طلب ہوگا اللہ اس سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں دے گا۔ عظمت بڑی چیز ہے، رغبت اور شوق بڑی چیز ہے۔ ایک میواتی سے حضرت جی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا پیارے قطب بنے گا قطب؟ اس نے کہا حضرت آپ تو
دیہاتی آدمی کا کہیں مذاق تو نہیں کرے. حضرت نے فرمایا قسم کھا کر کہتا ہوں وہ تو بنی کا کتب. حضرت بڑوں کی بڑی بات ہے, اللہ اگر کسی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائے کون پیچھے رہ سکتا ہے, لیکن یہ تو مجھ جیسے دیہاتی آدمی میرے لیے تو بہت مشکل ہے. حضرت نے فرمایا بہت آسان ہے. آگے فرمایا اللہ کے بندے دین کی سرسبزی و شادابی کو تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ تجھے سارے عالم میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے. حضرت نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تیرے کو مرنے سے پہلے پہلے قطب بنا کر اٹھائے گا. یہ تو وہ محنت ہے میرے بزرگ کو. ایک حاملہ عورت پیٹ جس کو کہتے ہیں نا, جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو, جس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہو, وہ بھی اس نقل و حرکت کو, اس دعوت کو عظمت کی, عقیدت کی اور محبت بری نگاہوں سے دیکھے گی. اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا. یہ تو محنت ہے, اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ کام لیتا ہے بندوں کی طلب پر, اڑن پر, فکر پر. اس کا اڑنا, اس کا دل ملانا, اس کا بل ملانا, یہ دعوت کی جان ہے میرے بزرگوں. ورنہ نام تو ہے وہ طالب طلب کرنے والے کا باپ. کیسی اونچی شخصیت ہے بزرگوں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے, اور چچا کا جو مقام ہوتا ہے نا وہ باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے. باپ وفات پا جائے, باپ کا انتقال ہو جائے, اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں. ایسے چچا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹایا. اور پھر بڑی بابر شخصیت تھی یہ ابو طالب کی. سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کے چھاپتی چلتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے, حضور کو مکے میں کسی مائی کے لال کی کیا مذاق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھی. اور اگر ابو طالب کا غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا, دھمکاتا, ڈانٹ ڈپٹ کرتا, یا یہ کہ برا بھلا کہتا, اور بعد میں ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی ہو کسی نے میرے بھتیجے کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کی ہے, برا بھلا کہا, کہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کا بدلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھبرانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, دیکھو دیکھو میں تمہارا بدلہ لے کر آئی. اتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اما جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کروایا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. دل و جان سے خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو یتیمی کی حالت میں بھیجا. آپ اپنی والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھی. اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ کے دادا ہیں عبد المطلب, انہوں نے ابتدا میں آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا, لیکن یہ بھی بہت جلد اللہ کو پیار ہوگا تو اب یہ چچا ابو طالب آگے بڑھے کہ میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں. دل و جان سے خدمت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, وہ جو دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, اللہ کے دین کی فکر, وہ جو محنت تھی دعوت کی, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اور اللہ کیسے قدرت والے, اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے, اللہ کیسے خالق ہے, اللہ کیسے مالک ہے, یہ جو محنت تھی مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی, اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ لی تھی, آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا. جانتے ہو امراوتی والوں, اس ساتھ کا دینے کا نتیجہ کیا بنا, اس ساتھ کا دینے کی نحوست کیا بنی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بے ایمانی کی حالت میں, کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. آج لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب کام تو بہت بڑھیا ہے, پہلے کیا تھا ہمارا علاقہ, اللہ نے اس کام کی برکت سے, دعوت کی برکت سے مکاتب کو وجود میں لایا, مدارس وجود میں آئے. میرے بزرگوں نہ جانے کتنے حفاظ, مفسر, محدث, امام اس کام کی برکت سے تیار ہوئے. میرے بزرگوں اجڑی ہوئی مسجدوں کو اللہ نے آباد کیا. کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی, کتنے حرام کمائی کمانے والوں سے حرام سے توبہ کی, کتنے اللہ کے بندے مستقل ان پر زکوٰۃ واجب, اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, زکوٰۃ دینے والے بن گئے. لوگ اس کو قبول کرتے, اس کو مانتے ہیں, ہم کو اس کے مانیتا ہے, ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ واقعی دعوت نے, تبلیغ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. زندگیاں بدل گئی. کتنے گھروں میں اعمال زندہ ہوئے, کتنی ماں بہنوں کی زندگیوں میں پردہ زندہ ہوا, کتنی بیدوری عالم سے دور ہوئی اس کام کی برکت سے. ہم اس کا اقرار کرتے, اعتراف کرتے. اب اگر کہا جائے بھائی پھر آپ کے وقت کا کیا,
آپ کے 4 مہینے کا کیا؟ آپ کے مقامی اعمال کا کیا؟ تو جواب آتا ہے بھائی ہم تو دنیا دار آدمی، سر کھجانے کی فرصت نہیں، گھر میں ہو تو گھر کے مسائل، باہر نکلے تو باہر کے مسائل، رات 12 1 بج جاتے، باہر کے مسائل نمٹتے، گھر آؤ تو گھر کے مسائل، یہاں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں، اور آپ ہم سے 4 مہینے کی اور چکے کی بات کرتے ہو۔ میرے بزرگوں، اس بول کا تو پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ کیا اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے، جن کو باہر نہ بچہ، نہ کھیتی، نہ تجارت، نہ ملازمت، وہ اللہ کے دین کا کام کرے؟ ہمارا یہ عملہ ہے۔ اچھی طرح ایک بات سمجھ لے، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی عظمت، اہمیت، عقیدت، محبت اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو، جب تک وہ اس دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا، آپ یقین مانو وہ اللہ اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا۔ پھر کام کو یہ نہیں چھوڑے گا، کام اس کو چھوڑ دے گا۔ کام سے یہ نہیں کٹے گا، کام اس کو کاٹے گا، کام سے یہ نہیں بھاگے گا، کام اس کو بھگائے گا۔ اللہ مستغنی ہے بزرگ، اللہ بے نیاز سے، ہم کو اس کی ضرورت، اس کو ہماری ضرورت نہیں۔ کتنی جگہ کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ہمارے نمائندوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، آرے سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا۔ ہر زمانے میں، ہر صدی میں یہ ہوا، اور اللہ نے اس کو گوارا کیا اپنے نمائندوں کی تکلیف کو، لیکن کسی صدی میں اللہ نے اپنے دین کا مٹنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ انور زخمی ہوا، خون کے فوارے جاری ہو گئے چہرے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ہتھیلی سے اس کو دبا رہے ہیں کہ میرا خون زمین پر گرنے نہ پائے، لیکن وہ خون ہے کہ تھمتا ہی نہیں۔ بے اختیار زبان مبارکہ سے یہ نکل پڑا، وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے، اپنے نبی کا خون بہا دیے؟ اور اللہ نے فرمایا، او ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شکایت کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہ ہوگا، آپ تو اپنا کام کرتے رہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ میری قوم میرا مقام نہیں جانتی تو ان کو معاف کر دے۔ جب تک میرے بزرگوں ہمارے یہ عملہ اپنی دنیا کو بے وزن و بے قیمت بنا کر اپنے آپ کو کام کے حوالے نہیں کرے گا، آپ یقین مانو وہ اللہ اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا۔ اس سے بھی ایسے کیا نا، کام کو یہ نہیں چھوڑے گا، کام اس کو چھوڑ دے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اچھی مثال دے کر فرماتے، حضرت فرماتے تھے سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بھائی امراوتی والوں کتنا بڑا ہے کہ تمہارے یہاں سمندر نہیں؟ بلڈانا میں نہیں، امراوتی میں، اکولا میں دیکھا تو ہوگا نا میرے بزرگ۔ ارے اتنے خاموش بولتے نہیں بیچارے بولے والے، ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے سو تو نہیں رہے بزرگوں، دیکھو سونے والوں کو جگہ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے سمندر؟ بہت بڑا۔ دنیا کے اندر اگر 25% زمین ہو تو 75% سمندر ہے۔ 25% مخلوق اللہ نے، 4 آنے مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا کیے، 12 آنے مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کی۔ بڑی بڑی مخلوقات سمندر کے اندر۔ میرے بزرگوں، سمندر کا ایک ایک جانور، ایک ایک مچھلی پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کی خاصیت ہے سمندر سب کو نبھاتا ہے، لے کر چلتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ساری دنیا کی گندگی سمندر میں منتقل ہوتی ہے، لیکن کیا کہنے سبحان تیرے قدرت، سمندر سڑتا نہیں ہے، بدبو نہیں آتی، اس میں میلا نہیں ہوتا ہے، اس کی خاصیت ہے۔ لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے اسی سمندر میں اگر کوئی مخلوق، کوئی جانور، کوئی مچھلی مر جاتی ہے، پھر سمندر اس مردار کو قبول نہیں کرتا۔ اب چاہے وہ مرنے والی مچھلی یا مرنے والا جانور دنیا کے گہرے سے گہرے سمندر میں کئی ہزار فٹ کی گہرائی میں جا کر کیوں نہ وہ مرا، دنیا کے بعد بڑے گہرے سمندر، یہ پیسیفک اوشین، اٹلانٹک اوشین، کیریبین اوشین، چائنا اوشین، یہ دنیا کے بڑے گہرے سمندر مانے جاتے ہیں، کئی کئی ہزار فٹ کی گہرائی ہوتی ہے۔ اب وہ مرنے والی مچھلی، وہ مرنے والا جانور اس گہرائی میں کیوں نہ مرا، سمندر اس مردار کو اٹھا کر اوپر لے کر آ جاتا ہے، حالانکہ ٹنو منو کا کہ وہ مچھلی ہے۔ ابھی چند سال پہلے ممبئی کے سمندر نے ساحل پر ایک مردہ مچھلی پھینکی، باہر نکالا اس کو، وہ سارا ممبئی کا مجمع اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو، اتنی بڑی تھی میرے بزرگوں کہ وہ کیا کہتے ہیں JCB اور کرین لا کر حکومت کو اس کو ٹھکانے لگانا پڑا، اتنی بڑی مچھلی تھی، مردہ مچھلی۔ تو سمندر اس کو پکڑ کر اوپر لے کر آتا ہے اس مردہ مچھلی کو،
اور اوپر لا کے اس کو پلٹ دیتا ہے. جتنی سمندر میں چھوٹی بڑی آپ کو مردہ مچھلی دیکھنے کو ملے گی وہ ایسی الٹی ملے گی. یہ علامت اس کی وہ مر چکی ہے. سمندر اس کو پلٹا کر دیتا ہے. اب اس کو تو باہر نکالنا ہے. اور سطح سمندر، ساحل سمندر، سمندر کا کنارہ، بیچ، چوپاٹی جس کو کہتے ہیں، وہ کئی ہزار فٹ کی دوری پر ہے. سمندر کیا کرتا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے؟ جیسے میرے بزرگوں آپ کو جنازہ پڑھوانا ہے، مجمع زیادہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ دو قطار میں لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ خود نہیں چلتے، اپنے ہاتھوں اور کندھوں کے سہارے جنازے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو جگہ پر کھڑے ہو تو جنازہ خود بخود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی سمندر حضرت فرماتے تھے مردہ مچھلی کو کندھا دیتا ہے. اس کی جو لاٹیں ہوتی نا، لہر جس کو موج کہتے ہیں، وہ یوں چلتی ہے، ایک پھر اس کے اوپر دوسری، پھر اس کے بعد تیسری، اور دھیرے 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 دھکا دیتے 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 اس کو کنارے تک لے کر آتا ہے سمندر، اس مردہ مچھلی کو. اور جیسے وہ کنارے پہنچ جاتی ہے، پیچھے سے ایسی سمندر کی موج، سمندر کی لاٹ آتی ہے اور تیزی کے ساتھ اس مردہ مچھلی کو باہر پھینک دیتی ہے. اور وہ لاٹ دوبارہ سمندر میں منتقل ہو جاتی ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس مردہ مچھلی کو جس کو سمندر میں باہر پھینکا ہے، اس کا یہ حشر بنتا ہے، اس کا یہ حال بنتا ہے کہ اس کو کتے بھی نہیں کھاتے، کوے بھی نہیں کھاتے، وہ مچھلی گڑ کر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے دعوت کا وسیع سمندر اپنے اندر مردار بے فکر کو نہیں رکھتا، اس کو نکال کر باہر پھینک دیتا. اس لیے آپ سے عرض کیا بزرگوں، کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کام ہم کو چھوڑ دیں گے. اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ ابو طالب پچھلی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت ہے، رشتہ داری ہے، رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی معیت ہے، آپ کی سنگت ہے، سب کچھ تھا، لیکن اندر کام کے اعتبار سے بے طلبی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکی چچا ہونے کے باوجود ایمان نہیں ملا. بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ابو طالب ان کے انتقال سے پہلے مکے کے چند چودھری آئے اور آ کر ابو طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی. آپ اپنے بھتیجے کو منع کرو. ٹھیک ہے، تبلیغ 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 اس سے انتشار ہو رہا ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے، باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں، بھائی بہن کے اندر انتشار ہو رہا ہے. کیوں؟ ہمارے تو 360 ان کا ایک کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ منع کرو اسے. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا. آپ آئے. چچا جان کیسے یاد کیا؟ کیجیے، یہ مکے کے چودھری ہے، سردار ہے، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا چچا جان ان چودھریوں کو مجھ سے کیا لینا دینا؟ کا بھتیجے بات تو سنو کیا کہتے ہیں. اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے تبلیغ دعوت شروع کی ہے نا، اس سے بند کر دو. آپ بڑا انتشار ہو رہا ہے اس سے. پھر یہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مال چاہیے؟ مکے کا سارا مال لا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے سب سے بڑے دھنی اور سب سے بڑے مالدار تم ہی کہلاؤ گے. تمہاری ٹکر کا، تمہاری برابری کا دوسرا کوئی مکے میں مالدار نہیں ہوگا. اتنا مال ہم تم کو دیں گے لیکن تبلیغ تمہاری بند کرو. پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے، وزارت چاہیے، چودھراٹ چاہیے، سرداری چاہیے، چلو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم سارے مکے کے قبائل کے سردار مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قبائل عرب ہیں سب پر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرے گا. ہم چھوڑ دیں گے اپنی سرداری، تم کو اپنا سردار مانیں گے، لیکن تمہارا کام بند کرو، تبلیغ بند کرو، دعوت دینا بند کرو. پھر آگے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، آپ اشارہ کر دیں. مکے میں جتنی حسینہ اور جمیلہ ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے. آپ جتنوں سے چاہو اتنوں سے نکاح کرو لیکن تمہارا تبلیغ بند کرو. پھر آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہوا ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، جو یہ آپ تبلیغ کرتے ہو نا، آپ ہم سے صاف کہہ دیں ہم سے. آپ ہم کسی اچھے عامل سے، کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کروائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور فرمایا چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو کہ یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب بھی چچا جان میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا مطلب؟ جس طرح چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ یہی کہ چچا جان چاہے جتنی میرے کو راحت پہنچائے، یہی کہ چاہے جتنی میرے کو تکلیف پہنچائے، میں تو اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اس پر ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا فیصلہ سنا ڈالا، جو کہنا تھا آپ کو آپ نے کہہ ڈالا، اب میری سنو، اب میری سنو۔ ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، میں تم کو منع نہیں کروں گا، میں نہیں روکوں گا، جو کرنا ہے تم بے شک کرتے رہو، لیکن یہ بھی سن لو کہ میں تمہاری اس دعوت میں تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا، یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب تو میرا دشمن بن جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے ایمانی اور کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا، یہ نوست ہے ساتھ نہ دینے کی۔ یہ ابو طالب آخری مرحلے میں جان نکالے تھے ابو طالب کی، اور نکاح مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کے چہرے پر پڑی۔ آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ سمجھ گئے او جا رہا ہے میرا چچا، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے، مر رہا ہے میرا چچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، کہا چچا جان چچا جان، چچا نے آپ کو لی کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میں جس کلمے کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، چچا جان آپ اس کلمے کو چپکے سے خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو۔ چچا آپ اتنا کر لو، باقی آگے کا سب میں سنبھال لوں گا، صرف ایک مرتبہ۔ اور وہ اس لیے تاکہ کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں اس بات کا گواہ بن سکوں کہ اے اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے اپنے چچا کا کلمہ سنا ہے۔ چچا جان صرف ایک مرتبہ جب بہت زیادہ اصرار کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب یہ چچا ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے، کہنے لگے بھتیجے اب تو جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، تمہارا دل خوش ہو جائے، اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے۔ لیکن بزرگ کو مان فرمایا بھتیجے اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں نا، قریش کی عورتیں، مکہ کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانت کون؟ ابو طالب۔ ارے وہ ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ ابو طالب، جس نے موت کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے، آگ کے ڈر کی وجہ سے اپنے پرانے باپ دادا کا اپنا پرانا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا۔ ابو طالب تو ڈرپوک تھا، ابو طالب بزدل تھا۔ کہا بھتیجے مکے کی عورتیں، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی۔ کہا نا بابا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ مرتے مرتے ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب سن لیجیے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو وہی اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، ہائے میں اپنی چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور پھر نبی کا چچا پر جہنم کی آنکھ بنے، جہنم کا ایندھن بنے، میرا چچا اور جہنم۔ اب وہ جو احسانات کیے تھے زندگی میں، اب وہ سارے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آنے لگے، میرا چچا کیسے میرے لیے میرے آگے پیچھے دوڑتا تھا، آپ سے رہا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں چچا کے جنازے پر، چچا کی باڈی پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کو مانوں گا، آپ کی سفارش کروں گا میں اللہ کی عدالت میں۔ میرے بزرگوں زبان مبارکہ سے یہ نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا، جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان سے بے ایمان کی سفارش کرے، اب چاہے وہ بے ایمان مرنے والا نبی کا باپ بھی کیوں نہ، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ۔
اللہ تعالیٰ کو، میرے بزرگوں، اللہ نے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت اپنے کو دی ہے، اور پھر ہر چیز کا دنیا میں کوئی نہ کوئی بدل ہوتا ہے. آپ بتاؤ ایمان کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے. شرط ایمان کا ہونا نجات کے. جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے خالص ایمان والوں کے لیے، بے ایمان کا تو داخلہ بھی حرام ہے. تو جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط. ایسے بزرگوں جہنم سے چھٹکارے اور نجات کے لیے بھی ایمان شرط ہے. ایک آدمی تھا تو ایمان والا، لیکن زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی. اللہ کا کرنا، موت آئی تو بغیر توبہ کی دنیا سے گیا. اب پیشی بھی اس کے اللہ کی عدالت میں. تو اعمال نامہ گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا، دور دور تک کئی نیکی کا نام و نشان نہیں. گندگی گندگی، نافرمانی نافرمانی، گناہ ہی گناہ. اب بزرگوں، اللہ بندے کو جو جنت میں لے کر جائے گا وہ اپنے فضل سے اللہ ایمان کی بدولت لے کر جائے گا. لیکن یہ معاملہ اللہ کا فضل کے بجائے عدل کا ہوا. بندہ تو اللہ کے فضل سے جائے گا نا جنت میں، وہاں اللہ نے اس کے ساتھ عدل کا، انصاف کا معاملہ کیا. اب جب عدل کا معاملہ ہوا تو دور دور تک نیکیوں کا کوئی نام و نشان نہیں. اللہ نے کہا ڈالو اس کو جہنم میں. یہ قسمت کا مارا اپنے اعمال کے بگاڑ کی بنا پر اگر جہنم میں چلا بھی جائے نا میرے بزرگوں، اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتوا کر ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے باہر نکالے گا. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بغیر ایمان کے گیا میرے بزرگوں، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی. تو جس طرح سے جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط، ایسے جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھی ایمان شرط. ایسے ہی اعمال کے قبولیت کے لیے بھی ایمان شرط ہے. آپ نے یہ نہ سمجھے مسلمانی نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے کام کرتا ہے. ارے بہت سے اللہ کے بندے دنیا میں بڑے بڑے خیر کے کام کرتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں، لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل دواخانے قائم کرتے ہیں اور لاکھوں روپیوں کی دوائیں مفت میں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. لوگوں نے ریلیف کمیٹیاں بنا رکھی ہیں. کہیں سیلاب آ جائے، سونامی آ جائے، زلزلہ آ جائے، کروڑوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں. ننگوں کو کپڑا پہناتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لوگ گرمی کے زمانے میں جگہ جگہ پانی کی سبیلیں قائم کرتے ہیں اور ٹھنڈا پانی لوگوں کو مفت میں پلاتے. یہ بھی ان کا اچھا عمل ہے، نیکی ہے. لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، اللہ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں لے دے کر معاملے کو دفع کر دے گا. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ اعمال کرتا ہے میرے بزرگ کو، اللہ اس کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. یہ دعوت کی محنت، یہ 6 اور 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی کا عمل، ان سب کا مقصد نچوڑ و خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے راستے سے اپنے امت کی ایمان کی جو کسوٹی تیار کی تھی، جس مقام پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لے کر آئے، میرے بزرگ کو یہ بھٹکے ہوئے امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے. تو مقام کیا تھا کہ نبی کے زمانے کا ہر امتی اپنی آخرت کے فکر میں بھولا جا رہا. اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا. اے اللہ جس دن تو مجھے اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن میرا کیا ہوگا. اس لیے حدیث سن رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل قیامت میں انسان کے یہ پیر اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے گے. کوئی مائی کا لال ٹونا ہو، کسی برادری کا، کسی شہر کا، کسی علاقے کا، جون سی بولی یہ بولنے والا ہو، اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتا زندگی کس مجرنے میں لگائی، جوانی کو کہاں لٹایا، مال کے کمانے کا راستہ کون سا تھا، اور اس کمائے ہوئے مال کا استعمال تم نے کہاں کیا، اور جو کچھ جانا اس پر تم نے عمل کتنا کیا. صحابہ ان سوالات کی فکر میں ڈرے بوجھے سہمے تھے کہ اللہ ہمارا کیا بنے گا آخرت میں، جس دن تو میں اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، ہمارا موت پر کیا بنے گا، سکرات میں کیا ہوگا، قبر میں کیا بنے گا. حضور کے زمانے کا ہر امتی دنیا سے روتا ہوا گیا ہے. اس لیے حضور کے پہلے دن کی دعوت ہے کونوا من ابناء الاخرہ، لوگوں آخرت والے بنو. یہ دنیا لاکھوں کروڑ انسانوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی. ہاں میرے بزرگ کو مسئلہ اس وقت میں ایک بارش کے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، مسئلہ تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے. میرا اور تمہارا اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اب یہ دنیا لاکھوں کروڑوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی. مسئلہ تو موت کا ہے. تم کو کیا پتا کون کس حال میں دنیا سے جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتے ہوئے دنیا سے جائے گا. اپنے کو کیا پتا بزرگوں، تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا، یا کالی مسلم زندگی جو دم ٹوٹے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. اور سارا دار و مدار خاتمے پر انسان کا. یہ دنیا کس
ضرورت ہے تو موت پر ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری اصل ضرورت وہ آخرت ہے۔ اگر چیزوں میں، ملک میں، مال میں، عہدے میں، کرسیوں میں میرے بزرگوں زندگی کا بننا ہوتا تو ان تمام چیزوں کے استعمال کی سب سے زیادہ جو مستحق ذات تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن زندگی کیا بدلا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 2-2 3-3 چاند گزر جاتے تھے، 2-2 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا۔ فرماتی ہے پوری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے گزاری ہے، لیکن اپنی پوری زندگی میں ہم نے 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی۔ فرماتی ہے دن میں اگر ہم نے کھا لیا تو رات ہماری فاقے کی حالت میں، اور اگر رات کھا لیا تو دن ہمارا بھوک اور فاقے کی حالت میں گزرتا تھا۔ فرماتی ہے پوچھا گیا جب اماں جان مائی صدیقہ سے عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جان 2-2 3-3 مہینے گھر میں چولہے نہیں سلگتے تھے، گزر بسر کیسے ہوتی تھی، کیا کھاتے پیتے تھے؟ جواب میں فرماتی ہے ہماری بقا کی 2 کالی چیزیں تھی، اسودین، کھجور اور ایک پانی۔ پوچھا کہ اماں جان کھجور تو کالی ٹھیک ہوتی ہے، پانی کالا؟ کہا بھتیجے وہ جو فاقوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جو چکر آتی تھی نا، ہمارے آنکھوں کے سامنے جو اندھیری آتی تھی، ہمیں پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ فرماتی ہے بعد ایسے بھی مواقع آئے 24 گھنٹے میں 1 کھجور ہمیں کھانے کے لیے دی جاتی تھی اور پانی کا 1 پیالہ۔ پوچھا گیا، سوال کیا گیا اماں جان 24 گھنٹے میں 1 کھجور، 1 کھجور سے کیا کام چلتا ہوگا؟ فرماتی ہے ہم کھجور کو کھا لیا کرتے تھے، اس کی گٹھلی کو منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے۔ آگے فرماتی ہے اس 1 کھجور کی قیمت کا پتہ ہمیں اس دن چلا جس دن سے وہ ملنی بھی بند ہوگی۔ کیوں میرے بزرگوں، اللہ نے جو ایک بارش کا انسان کا پیٹ بنایا ہے، اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت اور شرافت کی علامت ہوتی؟ آپ بتاؤ ایمانداری سے برار والو، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لے کر جاتا؟ اللہ چاہتا تو جنت کا دستہ اپنے نبی کے دنیا میں بھیجتا۔ یہ ماں صدیقہ عائشہ فرماتی ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو طے کر کے، گھڑی کر کے، کبھی صندوق اور اچھی الماری میں رکھا نہیں۔ فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کیوں مراتی والوں، ہمارے تمہارے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں؟ بریف کیس اور سوٹ کیس اور اٹیچی اور الماری میں۔ جب کسی اللہ کے بندے کے پاس 2 5 6 8 جوڑے ہو تب تو یہ بات پیدا ہوتی ہے اس کو کہاں رکھا جائے۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے 1 جوڑا تھا حضور پاس لاسٹ اور آپ اس کو استعمال فرماتے ہیں۔ فرماتی ہے جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا، اسی کو دھویا جاتا، اسی کو سکھایا جاتا۔ اصولی 1 جوڑے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے۔ ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگتی ہے، ادھر نماز کا وقت ہو چلا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے در مبارک پر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تیار ہے، جماعت تیار ہے، آپ چل کر نماز پڑھائیں، لوگوں کو آپ کا انتظار ہے۔ ماں صدیقہ فرماتی اللہ کی قسم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان 2 گیلے بھیگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر آپ نماز پڑھاتے۔ ماں صدیقہ فرماتے آپ نے ادھار مانگ کر کپڑا پہنا ہے اور پھر جا کر نماز پڑھائی ہے۔ جو میرے بزرگوں، یہ کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت اور شرافت کی چیز ہوتی۔ آپ یقین مانو اللہ جنت کا لباس اپنے نبی کو دنیا میں پہنواتا ہے۔ یہ ماں صدیقہ ہے اپنے مکان کی حالت کو بتاتی ہے۔ ہم جس مکان میں رہتے تھے اس کی نوعیت کیا تھی؟ گرینائٹ، ماربل، کانکریٹ، RCC، کیسے تو مکان؟ فرماتی ہے ہمارے مکان کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی اور اس پر جو چھت پڑی تھی وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، چھت چھپر کی اور دیواری مٹی کی۔ فرماتی اتنا تنگ تھا ہمارا حجرہ، ہمارا مکان اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے، صدیقہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی، لمبائی اور چوڑائی کو بھی بتاتی ہے، کتنے اسکوائر فٹ کا، کتنے گز کا، کتنے گھنٹے کا ہمارا پلاٹ تھا۔ فرماتی ہے میں رات سوئی ہوا کرتی چادر میں لپٹی ہوئی، اور آدھی رات کے گزرنے پر جب اللہ کے نبی کا تہجد کا ارادہ ہوتا آپ کی نماز کی نیت بن جاتی اور میں آپ کے سامنے سوئی ہوا کرتی تھی۔ آپ کی تو لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی نا، رکوع لمبا، قیام لمبا، سجدہ لمبا، قرات لمبی، اور یہ وجہ ہے کہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر سوجن رہتی تھی۔ میں صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اپنے پچھلے سارے معاف فرما رکھے، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکا دیا؟ تو جواب میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ میں اس رب پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اگلے پچھلے معاف فرما رکھے۔ فرماتی ایک مرتبہ تو اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا میں تو گھبرا گئی، بے قرار ہو گئی، میں بے چین ہو گئی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں بیٹھ گئی اور میں خیال کرنے لگی اے اللہ آج کل بھی بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی؟ کیا بات ہے، اللہ کے نبی کا سر ہی نہیں اٹھتا ہے سجدے سے۔
فرماتی میرے کو بڑی تشویش ہوئی. آگے فرماتی میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی انگلیوں پر نگاہ جمائی اور میں نے اس میں حرکت محسوس کی تو میرے دل کو قرار آیا کہ نہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھی تو آپ کی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی. اور ماں صدیقہ فرماتی میں آپ کے سامنے کپڑے میں لپٹی سوئی ہوا کرتی تھی. لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے فارغ ہو کر جب آپ سجدے میں جانا چاہتے ہیں، ماں صدیقہ فرماتی ہے آپ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو دھکے دے دیا کرتے تھے. میں اپنے پیروں کو قریب کر لیتی تھی اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ سامنے بچتی تھی اور نکلتی تھی اس خالی جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے. بزرگوں یہ مکان کی تنگی کی حالت ہے. بہترین رو ہاؤس اور بنگلے اور فارم ہاؤس کا مل جانا کوئی عزت و شرافت کی علامت ہوتی. برار والوں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا محل دنیا میں اتروا دیا. اور کوئی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے تو آپ کے سامنے پیشکش کی ہے، دنیا کو رکھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کون سی نبوت چاہیے آپ کو، بادشاہت والی یا فقر اور فاقے والی؟ چاہتے ہو بادشاہت والی نبوت؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت کی قسم یہ جو مکے کے پہاڑ ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہو ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں گے. آپ جہاں جہاں تشریف لے جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. جتنا چاہو آپ اس میں سے استعمال فرما لیں. کون سی نبوت چاہیے آپ کو، بادشاہت والی یا فقر اور فاقے والی، بھوک اور پیاس والی، تنگی اور تکلیف والی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمائے اے اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب تو میرے کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی چیز کھانے کے دے، او میرے داتا، او میرے مولا، او میرے پروردگار، میں تیری اس نعمت کو استعمال کر کے تیرا شکر گزار بندہ بنوں. اور اے اللہ جب مجھ پر حال آئے، مصیبت آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، فاقہ آئے تو میں صبر کے ذریعے تجھ کو یاد کروں. کیا مطلب تیرا میں صبر کرنے والا بندہ بن جاؤں. اصل میں بزرگوں یہاں امت کی تعلیم و تربیت مقصود تھی کہ یہ میری امت میرا امتی اپنے بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر، یہ میری امت جوڑوں میں پڑھ کر، یہ میری امت مکان کی گہرائیوں میں لگ کر میرا امتی کہیں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دے. اس لیے کہ اصل مسئلہ میرا اور آپ کا آخرت کا مسئلہ ہے. یہ دنیا ورنہ لاکھوں کروڑوں کی گزر ہی گئی گزر جائے گی. کتنے اللہ کے بندے آپ کو دیکھیے بڑے بڑے شہر ہیں، آپ کا ناگپور ہے، ادھر بمبئی ہے، اس طرف کلکتہ ہے، ادھر مدراس ہے، ادھر دہلی ہے. جا کر دیکھو کتنے اللہ کے بے شمار بندے آپ کو دیکھنے کو ایسے ملیں گے ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہوتا. بریجز، پلوں کے نیچے، چوکوں پر، چوراہوں پر، فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں کھپ جاتی ہے. میرے بزرگوں یہ پیدا بھی فٹ پاتھ پر ہوتے اور ان کے جنازے بھی فٹ پاتھ سے اٹھتے. زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے. بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جن کے پاس تن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا تک نہیں ہوتا. افریقہ کے ملک میں جا کر دیکھو کیا حال ہے. بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جن کے پاس دو وقت کھانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا، ملا تو کھاتے ہو نہ بھوکے رہتے. زندگی تو میرے بزرگوں یہ گزرتا ہے، اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہی گزرنا ہے. مسئلہ اس وقت میں دنیا کا نہیں ہے، 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے، سر ڈھانکنے کے لیے سلیب اور مکان اور بنگلے کا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے. اور یہی چیز صحابہ کو رلاتی تھی اور اسی فکر میں کھلے جا رہے تھے. اور وہ رونے والے، آخرت کی فکر کرنے والی جماعت جو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی، ان کا یہ حال تھا. اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی. جبکہ یہ وہ جماعتیں کہ جنہیں عرش سے سلام آ رہے ہیں. میرے بزرگوں جن سواریوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے وہ اللہ ان کی سواریوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے قصر عرش پر تھا رہا، جن کے بارے میں اللہ فرما اولئک هم الفائزون. یہ وہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیار کی. اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت والے. اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ کی جماعت جو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی نے تیار فرمائی. اللہ نے فرمایا یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے. تو کہیں اللہ ان سے ایسے راضی ایسے راضی ایسے راضی ہوئے. کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی. کہ اللہ کہہ رہا ہم ان سے راضی ہو گئے جب یہ ہمارے محبوب کے ہاتھوں درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. اللہ کہہ رہا ہم ان سے راضی ہوئے، اپنے رضا کا پروانہ ان کو دیا اللہ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. عرش سے ان کو سلام آ رہے ہیں.
وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. یعنی اندازہ لگو ان کے مقام کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر سے فرمایا عمر کیا کہنے تیری تو نکل پڑی وارے کے نعرے. کہا عمر میں معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جبرائیل میرے ساتھ تھی، میں نے بڑے حسین و جمیل خوبصورت موتیوں کا محل دیکھا. آپ فرماتے عمر میں تو سمجھے میرا ہی ہوگا. میں نے جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل اتنا خوبصورت اتنا شاندار محل ہے یہ کس کا؟ آپ نے فرمایا عمر جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے. آپ نے فرمایا عمر میں تو سمجھے میرا ہی ہوگا. میں نے دوبارہ پوچھا بھائی جبرائیل مجھے اس قریش کے نوجوان کا نام تو بتاؤ اتنا شاندار اس کا محل ہے. آپ نے فرمایا عمر جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے اس نوجوان کا محل ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. کہا عمر تیری تو نکل پڑی. آپ نے فرمایا عمر میرا جی چاہا میں اندر داخل ہو کر دیکھوں باہر سے تمہارا اتنا شاندار محل ہے تو اندر کیسا ہوگا. آپ نے فرمایا لیکن عمر میرے کو خیرت آ گئی تمہاری اجازت کے بغیر منظر کیسے داخل ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر رونے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل ہو جاتے اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. یہ وہ ہے امت کے ولی جن کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا. کم و بیش ایسے 17 مقامات ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر کی چھات پر قرآن پاک میں اپنے احکامات نافذ کیے. حضرت عمر چاہتے تھے شراب کی حرمت آئے. یہ کیا امت شراب پی کر مسجد میں آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی ٹھوس حکم آ جائے اللہ نے حضرت عمر کی چھات پر شراب کی حرمت والے آیتیں اتاری. حضرت عمر چاہتے تھے امت کے مابین میں پردہ زندہ ہو اللہ نے پردے کے آیتیں. ایسے کم و بیش 17 مقامات ہیں کہ حضرت عمر کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا. لیکن خود ان کا یہ حال تھا آخرت کی فکر اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ایسی فکر کہ اس فکر میں اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. عمر تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس رب کے سامنے کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا. کبھی فرماتے کاش عمر تو کوئی درخت کا پتا ہوتا چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی ہوا اس کو لے جا کر کہیں اور پٹک دیتی اور پھر مینگنی مٹی بن جاتی اور عمر اس رب کی عدالت کے کٹڑے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی. یہ وہی عمر فاروق کے حضور رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو وصیت کی. عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فرمایا بیٹے عبداللہ جب تو یہ دیکھے میں مر رہا ہوں میری جان نکل رہی ہے تو عبداللہ تو میرے جسم کو زمین پہ مٹی میں ڈال دینا. اور جب جان نکل رہی تھی یہ اپنے رخسار یہ ناک یہ اپنی پیشانی یہ اپنے یہ ہونٹ اس طرح مٹی میں مر رہے تھے جیسا بچہ مٹی میں کیسے لوٹتا اس طرح سے اپنے چہرے کو مٹی میں مل رہے تھے اور اپنے آپ سے کہہ جا رہے تھے او عمر اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا. کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے اللہ کو ترس آ جائے اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں. کون ہے یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے رازداروں میں سے بہت سی ایسی سیکرٹ خاص باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ یہ حضرت حذیفہ جانتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو بتلائی تھی خاص طور سے مدینے میں منافق کون ہے اس کی نشاندہی کی تھی آپ نے حضرت حذیفہ سے. اور منافق کس کو کہتے ہیں بزرگ کو؟ زبان کا مومن دل کا بے ایمان. اس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے نفرت ہوتی ہے عداوت ہوتی ہے. دین کے دشمن تھے اللہ کے دشمن تھے اللہ کے نبی کے دشمن تھے حضور کے زمانے میں منافق. اور کون ہے اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے اور اس کی نشاندہی کی تھی آپ نے حضرت حذیفہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں پٹاتے ان کو اور کہتے ہیں دیکھو حذیفہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقین کی فہرست دی ہے منافقین کے نام بتلائے نا کون ہے اس میں منافق؟ حذیفہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا مجھے کوئی لینا دینا نہیں جو بھی ہوگا سو ہو جتنے بھی ہو جو بھی ہو میں نہیں پوچھتا کون ہے وہ کون ہے بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتا وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بدلائے ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے. برار والوں اللہ کی قسم وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا اللہ کا دھیان نکل گیا اللہ کا خوف نکل گیا اس کی خشیت نکل گئی اس کی عظمت اس کی رفعت اس کی بزرگی اس کی بڑائی اس کی پاکی ہمارے دلوں سے نکل گئی. ہم نے نہیں پہچانا وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے وہ اللہ کیسے کرتا جاتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ہم کو پہچانو ہم کس قدرت و طاقت کے مالک ہم کیسے کرتا جاتا ہے. ہم نے سب کو پہچانا نہیں پہچانا اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا.
میرے بزرگوں، یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اسی کے لیے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، تعلق معاملہ اس کو حاصل ہو جائے، آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا سے بے ثباتی اس کے اندر میں چلی جائے اور میں اس کے اندر داخل ہو جائے، یہ دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہوتا چلا جائے۔ یہ اس کام کا مقصد ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آخرت ہو۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اپنی امت کو اس مقام تک لانے کے لیے